بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹیشو۔ یہ ٹاپک کلاس 6 کے جنرل سائنس بک کے پیج نمبر 6 پر ہے۔ ٹیشو جب ایک جیسے حلیے آپس میں مل کر ایک گروپ بناتے ہیں تو ان سے ٹیشو بنتا ہے۔ A group of similar cells performing a specific function is called tissue۔ جب ایک جیسے حلیے مل کر ایک گروپ بناتے ہیں اور وہ ایک خاص فنکشن پرفارم کرے تو اسے ہم ٹیشو کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ آنکھ کو دیکھیں تو یہ سملر ٹیشو سے بنا ہوا ہوتا ہے، تو ان کا کام ہے دیکھنا۔ اگر آپ کان کو دیکھیں تو یہ بھی ایک جیسے حلیوں سے مل کر بنا ہے اور ان کا کام ہے سننا۔ اسی طرح اگر آپ چمڑے کو دیکھیں تو یہ بھی ایک جیسے حلیوں سے مل کر بنا ہے، تو ان کا کام ہے پروٹیکشن فراہم کرنا، ہمارے جسم کو ڈھانپنا۔ ہمارے پاس دنیا میں دو قسم کے جاندار ہیں، ایک کو ہم اینیمل کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم پلانٹس۔ آج ہم ان دونوں کے ٹیشوز کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اینیمل ٹیشوز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اینیمل ٹیشو میں سب سے پہلے ایپیتھیلیل ٹیشو ہے۔ ایپیتھیلیل ٹیشو کا کام کورنگ ہے، یہ جانوروں کے جسم کو ڈھانپتی ہے، پروٹیکشن، اندرونی اعضاء کی حفاظت کرتی ہے، سیکریٹس اور رطوبتیں خارج کرتی ہے۔ اٹ پرووائڈ کورز، یہ کور ہمیں فراہم کرتی ہے، پروٹیکشن حفاظت فراہم کرتی ہے، اینڈ سیکریٹس اور رطوبتیں خارج کرتی ہے۔ اگر آپ اپنے چمڑے کو دیکھیں تو اس چمڑے کی وجہ سے ہمارے اندرونی اعضاء چھپے ہوئے ہیں، اور اسی چمڑے کی وجہ سے ہمارے اندرونی اعضاء کی حفاظت ہو رہی ہے، اور اسی چمڑے کی وجہ سے جو پسینہ ہے وہ رطوبت کی شکل میں باہر نکلتا ہے۔ تو ایپیتھیلیل ٹیشو ہمیں کور فراہم کرتی ہے، پروٹیکشن حفاظت فراہم کرتی ہے، سیکریٹس اور رطوبتیں خارج کرتی ہے۔ یہ ایپیتھیلیل ٹیشو سکن میں واقع ہوتے ہیں، لائننگ آف ٹیوبس اینڈ آرگنز، ہمارے جسم میں جتنے بھی رگیں ہیں ان کی دیواریں ایپیتھیلیل ٹیشو سے بنے ہوتے ہیں۔ اگر یہ رگ ہے تو ان کی یہ دیواریں ایپیتھیلیل ٹیشو سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ اگر میں معدے کا ڈائیگرام لے لوں تو یہ معدے کی یہ دیواریں یہ ایپیتھیلیل ٹیشو سے مل کر بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے کنیکٹیو ٹیشو۔ کنیکٹیو ٹیشو کا کام یہ ہے کہ یہ ہمارے جسم کے مختلف اعضاء کو آپس میں ملاتے ہیں اور انہیں سہارا فراہم کرتے ہیں۔ سپورٹس مانے سہارا۔ اٹس کنیکٹ اینڈ سپورٹ پارٹس آف باڈی، یہ ہمارے جسم کے مختلف اعضاء کو آپس میں ملاتے ہیں اور انہیں سہارا فراہم کرتے ہیں۔ یہ کنیکٹیو ٹیشو بونز ہڈیوں میں ہوتے ہیں، بلڈز خون میں ہوتے ہیں، اور فیٹس اور چربی میں ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے مسلز ٹیشو۔ مسلز ٹیشو کا کام ہمارے جسم کے مختلف حصوں کو حرکت دینا ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ حرکت کرتے ہیں، اگر ہم چلتے ہیں، اگر ہم اپنے سر کو ایک طرف یا دوسری طرف موڑتے ہیں، تو یہ تمام جو حرکت ہے یہ مسلز ٹیشو کی وجہ سے ہیں۔ اگر ہمارا دل دھڑکتا ہے، اگر ہمارے پھیپھڑے دھڑکتے ہیں، تو یہ مسلز ٹیشو کی وجہ سے دھڑکتے ہیں، پمپ کرتے ہیں۔ A group of cells، یہ سیلز کا ایک گروپ ہوتا ہے، responsible for movement of body parts، جو جسم کے مختلف حصوں کے حرکت کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ مومنٹ حرکت، رسپانسبل ذمہ دار۔ مسلز ٹیشو ہارٹ میں ہوتے ہیں، دل میں۔ مسلز جتنے بھی ہمارے ہاتھ کے یا پاؤں کے یا گردن کے مسلز ہیں یہ تمام مسلز ٹیشو پر مشتمل ہوتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہمارے پاس ہے نروس ٹیشو۔ نروس ٹیشو نیورون سیل سے مل کر بنے ہوتے ہیں اور ان کا کام ہے پیغام پہنچانا۔ یہ پیغام ہمارے جسم کے مختلف حصوں سے لے کر دماغ تک پہنچاتے ہیں، اور پھر دماغ سے پیغام دوبارہ لے کر جسم کے مختلف حصوں تک پہنچاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہمارے جسم میں جتنی بھی انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ کرتی ہے وہ نروس ٹیشو کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اٹ از کمپوز آف نیورون سیل، یہ نیورون سیل سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ اٹ کیریز میسج اراؤنڈ دا باڈی، یہ ہمارے جسم میں پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں۔
نروس ٹیشو برین دماغ میں ہوتے ہیں، اسپائنل کارڈ اینڈ نروس اور نروسز میں ہوتے ہیں۔ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے پلانٹ ٹیشوز۔ اینیملز کی طرح پلانٹ میں بھی بنیادی طور پر 4 ٹیشوز ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ایپیڈرمل ٹیشو ہے۔ ایپیڈرمل ٹیشو پودے کو ڈھانپتے ہیں اور انہیں پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں۔ یہ پتوں کے سرفیس، تنے کے سرفیس اور روٹ کے سرفیس پر موجود ہوتے ہیں۔ دیز ٹیشوز پروٹیکٹس اینڈ کور دا پلانٹ۔ یہ وہ ٹیشو ہے جو پودے کو ڈھانپتی ہے اور انہیں پروٹیکشن فراہم کرتی ہے۔ فار ایگزامپل سرفیس آف لیوز، اسٹیم اینڈ روٹس۔ اگر ہم پتوں کے سرفیس کو دیکھیں، تنے کے یا روٹس کے سرفیس کو دیکھیں تو وہ ایپیڈرمل ٹیشو پر مشتمل ہوں گے۔ دوسری ٹائپ ہے فوٹوسنتھیٹک ٹیشو۔ فوٹوسنتھیٹک ٹیشو یہ ایک خاص قسم کے ٹیشو ہوتے ہیں جو پودے کے لیے خوراک بناتے ہیں۔ A special type of tissue which makes food۔ یہ وہ ٹیشو ہوتے ہیں جو پودے کے لیے خوراک تیار کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل گرین لیوز۔ فوٹوسنتھیٹک ٹیشو سبز پتوں میں ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے سپورٹنگ ٹیشو۔ سپورٹنگ ٹیشو کا کام ہے کہ یہ پودے کو سپورٹ یعنی سہارا فراہم کرتے ہیں اور پودے کو مضبوطی فراہم کرتے ہیں، اسٹریتھن، مضبوطی۔ It supports and strengthens to plant۔ یہ پودے کو سہارا اور مضبوطی فراہم کرتے ہیں۔ اگر آپ پودے کے شاخوں کو دیکھیں یا تنے کو دیکھیں یا جڑوں کو دیکھیں تو اس میں ووڈ یعنی لکڑی موجود ہوتی ہے اور یہ لکڑی سپورٹنگ ٹیشو سے بنتی ہے۔ فار ایگزامپل ووڈ آف اسٹیم اینڈ روٹس۔ جڑوں اور تنوں کا جتنا بھی ووڈ ہے وہ سپورٹنگ ٹیشو پر مشتمل ہوتا ہے۔ چوتھی اور آخری جو ٹائپ ہے وہ ہے وسکولر ٹیشو۔ وسکولر ٹیشو زائلم اور فلوئم سے مل کر بنا ہوتا ہے اور ان کا کام پودے میں پانی، خوراک اور معدنیات کو پہنچانا ہے۔ دس ٹیشوز از میڈ آف زائلم اینڈ فلوئم۔ یہ ٹیشو زائلم اور فلوئم سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ اٹ ٹرانسپورٹ دا واٹر، فوڈ اینڈ منرل ٹو پلانٹ۔ اور یہ پودے میں پانی، خوراک اور معدنیات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں۔ فار ایگزامپل واسکولر ٹیشو واسکولر بنڈلز میں موجود ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ بچوں آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔